میں اللہ سے معافی نہیں مانگتا بلکہ سزا مانگتا ہوں، ایسی سزا جو موت سے بھی بدتر ہو، ایسی سزا جو قتل کا ازالہ کر سکتی ہو۔ آج سے 5 سال پہلے ہماری ملاقات ایک شادی پر ہوئی اور ہم نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ ہماری محبت کو ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ بنا کسی رکاوٹ کے ہماری شادی ہو گئی۔ ہماری شادی کے 2 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ہم دونوں نے اللہ کی رضا مان کر خود کو حوصلہ دیا۔ معاشرے کی باتوں نے میرا حوصلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہنے دیا اور میں نے معاشرے کی باتوں میں آ کر دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری شادی کے لیے جب میں نے اپنی پہلی بیوی سے مشورہ کیا اور وہ مان گئی، کیونکہ معاشرے کے لوگ بھی اسے طرح طرح کی باتیں سناتے تھے، اور ایسے میں دوسری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ بالکل چپ سی ہو گئی اور بہت چپ چاپ سی رہنے لگی۔ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی اور شام کو اکیلی ایک کمرے میں سو جاتی تھی۔ میرا اور میری دوسری بیوی کا اور میرے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ کبھی بھی اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے تنگ آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ ہم سارے گھر والے اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ وہاں مجھے ماہر نفسیات نے بتایا کہ یہ بائی پولر ڈس آرڈر کی بیماری میں مبتلا ہے، اور میں نے یہ بیماری پہلی دفعہ سنی تھی۔ بائی پولر ڈس آرڈر ایک ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا شخص ہنستے ہنستے رونے اور روتے روتے ہنسنے لگتا ہے۔ یہ بیماری ڈپریشن کی آخری سٹیج ہوتی ہے۔ اس بیماری میں مبتلا مریض اپنی سوچ اور سمجھ پر بے قابو ہو کر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، اور اس حد تک سوچنے لگتا ہے کہ جینے سے مر جانا بہتر ہے، اور پھر ایک دن وہ اپنی جان دے دیتا ہے، یعنی صاف لفظوں میں وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ ایسی بیماری کا سن کے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، پر مجھے سمجھ بھی آ گئی تھی کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ میں نے اس کی بیماری کا علاج فوراً شروع کروا دیا اور دن رات اس کا خیال رکھنے لگا، اور وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس بالکل چپ چاپ سی بیٹھی رہتی تھی۔ دن بہ دن اس کی حالت اور زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں اس کی میڈیسن لینے مارکیٹ چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ سب کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے، پر اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کا قتل ہوا ہے۔ اس کی موت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں۔ مر تو شاید وہ دوسری شادی والے دن ہی مر گئی تھی، اور دیکھو نا خدا کی قدرت کہ اولاد مجھے دوسری شادی سے بھی نانصیب ہوئی، کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ نے عورت کے نصیب میں نہیں مرد کے نصیب میں لکھی ہے۔